میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں قصہ ہے ہانٹڈ ہاؤسز کا، آسیب زدہ گھروں کا۔ تو آج کی کہانی میں آپ کو ایبٹ آباد لے چلتا ہوں۔ میرے دوست ہیں عمر سلیم خان ترین، یہ ہری پور ضلع کے اندر ایک نامی گرامی سا گاؤں ہے تلوکر، وہاں کی ترین فیملی ہے، اچھے رئیس لوگ ہیں، ان کا ایک گھر ایبٹ آباد میں بھی ہے۔ تو مجھے ایک بار عمر نے ایک داستان سنائی کہ یار وہ جو ہمارا گھر آبائی گھر ہے جو کہ ان کے دادا کو پارٹیشن کے وقت ملا تھا، یا ان کے والد کو، کیونکہ وہ شملہ میں کچھ جائیداد چھوڑ کے آئے تھے تو اس کے بدلے ان کو یہاں پہ یہ گھر ملا تھا۔ 3 کلب روڈ کے اوپر ہے ایبٹ آباد میں، اور چنار ہاؤس بھی اسے کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے یار وہ مشہور ہوا کرتا تھا کہ وہ آسیب زدہ ہے، اور کہانی پھر میں نے کہا اچھا کہانی ایسے نہیں فون پہ نہیں سننی، میں آؤں گا تو میں نے آپ سے یہ کہانی سننی ہے۔ تو دسمبر 2014 میں ایبٹ آباد ایک دن گیا، اور کوئی دو تین دن میں میرا خیال ہے عمر کے گھر میں ٹھہرا۔ یہ وہ گھر نہیں تھا، اب انہوں نے ایک نیا گھر بنا لیا ہے اور یہ گھر اب خالی پڑا ہے۔ اچھا، گھر کی کیفیت یہ ہے کہ بہت بڑے پراپرٹی کے اندر ہے، میرے خیال ہے 1.5 ایکڑ تو کم سے کم ہوگی وہ زمین، کیونکہ آگے گھر ہے اور پیچھے اس کے وہ جنہیں آؤٹ ہاؤسز کہتے ہیں، جو گھر کے سٹاف کے لیے کمرے ہوتے ہیں، اور ایک بڑا سا گھوڑے رکھنے کے لیے ایک شیڈ بھی ہے۔ یہ گھر کی آپ کو میں چند تصویریں دکھا دوں۔ ٹپیکل انگلش کنٹری ہاؤس ہے، سوائے اس کے کہ اس کے اندر سامنے اور سائڈوں کے اوپر برآمدہ ہے، جو کہ جب انگریز یہاں پہ آئے تھے تو وہ ہماری آب و ہوا کے مطابق، یہاں سب کانٹیننٹ کی آب و ہوا کے مطابق انہوں نے برآمدے ایڈ کر لیے تھے اپنے آرکیٹیکچر کے اندر۔ وہاں برطانیہ میں برآمدہ وغیرہ نہیں ہوتا، یورپ میں۔ تو یعنی گیبلڈ چھتیں ہیں، اسکائی لائٹس ہیں، بڑا خوبصورت ہے، لکڑی اور پتھر کا بنا ہوا گھر ہے، اور بڑے بڑے کمرے ہیں، جو کہ جب میں گیا 2014 دسمبر میں تو خالی پڑے تھے۔ تو عمر نے مجھے ایک کہانی سنائی، اور عمر کا میں آپ کو بتا دوں کہ عمر ترین ایک تاریخ دان ہے اور ہسٹری پڑھاتے بھی رہے ہیں۔ مجھ سے عمر میں کوئی 14-15 سال کم ہے عمر میں، لیکن برطانیہ کے کسی ملٹری ہسٹری کے میگزین میں ان کے آرٹیکل بھی چھپتے ہیں، یعنی بندہ مستند ہے، ایویں نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ ان کی دادی سے انہوں نے یہ باتیں سنی ہوئی تھیں، لیکن پہلے ہم اس گھر کے بارے میں جو ریسرچ ہے وہ عمر نے خود کی۔ عمر کی ریسرچ کے مطابق یہ جو گھر ہے 3 کلب روڈ چنار ہاؤس، یہ ایک کرنل الفریڈ فٹز ہیو نے بنوایا تھا 1884 کے اندر۔ بتاتا چلوں کہ فٹز ہیو جو ہے نا، بڑا خاص آئرش نام ہے۔ کرنل فٹز ہیو جو تھا وہ 5th گورکھا ریجیمنٹ کا CO تھا اور یہاں پہ پوسٹڈ تھا، تو اس نے یہ پراپرٹی خرید کے یہ گھر بنایا۔ لیکن وہ زیادہ دن رہا نہیں، کیونکہ ستمبر 1885 میں، یعنی سال کے اندر اس کی ٹرانسفر ہو گئی اور وہ کہیں اور چلا گیا، اور پھر پراپرٹی اس نے اپنے پاس ہی رکھی، لگتا تو یہی ہے۔ اور پھر جب ریٹائرمنٹ ہو گئی تو وہ دونوں میاں بیوی واپس برطانیہ چلے گئے، اور بیوی تو بقول اپنے عمر کی تحقیق کے 1911 میں اس کا کوئی آپریشن وغیرہ ہوا، اس کا کچھ اس کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ وہ ڈپریشن میں چلی گئی، وہ کہیں کسی صحت افزا مقام پہ لے جایا گیا اس کو کہ یہ ٹھیک ہو جائے، وہاں اس نے کمرہ بند کیا، اور یہ جو پردے آگے پیچھے کرنے والی ڈوری موٹی ہوتی ہے وہ اس سے اپنے آپ کو پھاہل لا لیا اور مرا گئی، کیونکہ جب وہ کھڑکی کے راستے اندر آئے تو بقول عمر کے وہ جو گیزٹیئر ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے شی واز فاؤنڈ کوائٹ ڈیڈ، اور جیسے کوئی تھوڑا ڈیڈ بھی ہوتا ہے کبھی کوائٹ ڈیڈ بھی ہو گئی بھائی۔ انگریزوں کا بھی لکھنے کا طریقے خوب ہیں۔
تو خیر وہ اور جو یہ کرنل فٹز ہیو تھا یہ تو 92 سال کی عمر میں کہیں 1929-30 میں آ کے اپنے آبائی گاؤں میں دفن ہوا۔ باقی جو داستان ہے نا وہ ہمیں ملتی ہے عمر سلیم ترین کی زبان سے، جیسا کہ اس نے اپنی دادی سے سنی، جنہوں نے ایک مسز پیٹمن سے یہ ساری داستان سنی۔ اب آپ کو میں پیٹمن کے بارے میں بتا دوں کہ ایک ہیل بیون پیٹمن ایک بہت کمال کا آرٹسٹ تھا، اور پاکستان کے شروع کے اندر اس نے محمد علی جناح کی جو آئل پینٹنگ ہے وہ بھی پیٹمن کی ہوئی ہے۔ بعد میں اس نے کافی سارے لوگوں کی، اوروں کی بھی پورٹریٹس پینٹ کیے، اور مشہور تھا، یہاں پہ ایبٹ آباد اور پنڈی کے اندر رہا کرتا تھا۔ تو یہ جو کہیں 1960-62 میں پیٹمن فوت ہوا، جو اس کی بیگم تھی مسز پیٹمن، وہ یہاں ایبٹ آباد میں رہتی تھیں، اور بقول عمر کے کہ بڑی بھی کی اس کی دادی کے ساتھ بہت دوستی تھی۔ اور اب جو داستان ہے یہ مسز پیٹمن سے عمر کی دادی اور پھر عمر اور پھر مجھ تک پہنچی ہے، چنانچہ یہ اس میں تھوڑا ادھر ادھر ہو سکتا ہے۔ تو عمر کا کہنا یہ ہے کہ جی مسز پیٹمن نے بتایا، اور دیکھیے عمر کی تاریخ پیدائش کہیں 1966 کی ہے، تو مسز پیٹمن 1980 میں فوت ہوئی، تو عمر کو اچھی طرح سے یاد ہیں وہ۔ تو کہانی وہ یہ بتاتی ہیں کہ جی کرنل فٹز ہیو جو تھا نا، اس کے ایک بیٹی تھی، نام نہیں پتہ، اور باقی کتنے بچے تھے یہ بھی کہیں سے نہیں ہمیں پتہ چلا، اور عمر کی تحقیق میں بھی کوئی بچوں کا ذکر نہیں ہوا۔ تو جو بیٹی تھی اس کو ایک پیانو بجانے کا بڑا شوق تھا، تو چنانچہ وہ انہوں نے، اگر آپ گھر کے اندر جائیں تو ایک سیڑھیاں ہیں لکڑی کی جو اوپر کو جاتی ہیں، اور اوپر ایک لینڈنگ ہے۔ جب مجھے عمر لے کے گیا تو وہ لینڈنگ میں پرانا کچھ سامان پڑا ہوا تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ یہ دیکھو، یہ جو ایک ایٹک انگریز گھروں میں ہوا کرتا تھا، اوپر کمرہ، بالا خانہ تو نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن اوپر ایک کمرہ ہوتا تھا جسے عام طور پہ سٹور کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ تو عمر کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ایٹک تھا اس کو انہوں نے ایک پارلر میں تبدیل کر دیا، ایک غیر رسمی انفارمل سی بیٹھنے کی جگہ۔ یہاں پارلر میں ایک پیانو تھا، اور کرنل فٹز ہیو کی بیٹی جو ہے وہ پیانو بجایا کرتی تھی۔ اب نوجوان لڑکی تھی تو ظاہر ہے عاشق بھی تھے، پھر تو 2 فوجی افسر جو تھے نا وہ اس کے اوپر ان کا اس کے ساتھ دوستانہ تھا۔ ایک جو افسر تھا اس کا نام نہیں پتہ چلتا، وہ کسی برطانوی ریجیمنٹ کا افسر تھا، دونوں انگریز تھے۔ دوسرے کا نام اوبرین بتایا جاتا ہے، اور اوبرین بھی بڑا خاص آئرش نام ہے، اور اوبرین جو تھا وہ ایک سکھ ریجیمنٹ کا افسر تھا۔ اچھا، لڑکی کو ذرا اوبرین کی طرف جھکاؤ ذرا زیادہ تھا، اور جو کرنل تھا فٹز ہیو وہ چاہتا تھا کہ بیٹی یہ برطانوی فوج کے یونٹ کا جو افسر ہے اس کے ساتھ ذرا ہو جائے، جھک جائے اس طرف کو۔ تو جو داستان سنائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن اوپر اس پارلر میں سے بحث تکرار کی آوازیں آئیں بہت زیادہ، اور لڑائی جھگڑا ہوا، اور اوبرین آیا ہوا تھا ملنے کے لیے اس لڑکی کو، مس فٹز ہیو کو، اور اس کے بعد جناب گولی چلی یا نہیں چلی، بہرحال دونوں مردہ پائے گئے۔ اس کہانی کے اندر ایک چھوٹا سا جو ٹویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، فٹز ہیو نے اوبرین کو مار دیا، وہ جو کیپٹن تھا، لڑکی کا جو دوست تھا، اور لڑکی نے مطلب غمناک ہو کے خودکشی کر لی۔ تو یہ نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ کیا ہے، لیکن پھر مشہور یہ ہے، یہ عمر نے اپنی دادی سے بات سنی ہوئی ہے کہ جی پھر یہ ہوا کہ کئی بار اب گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، خالی تھا، اور وہاں سے پیانو کی موسیقی آنا شروع ہو جاتی تھی، اور وہ اوپر والے پارلر سے ہی آیا کرتی تھی۔ تو
بقول عمر کے کہ اس نے اپنے ابا سے سنا تھا کہ ہاں واقعی آیا کرتی تھی میوزک کی آواز. وہ کون سا دن ہوتا تھا یہ نہیں پتہ, لیکن بہرحال میوزک یک بجنا شروع ہو جاتا تھا, پیانو, اور سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بجا کون رہا ہے, نہ اوپر پیانو پڑا ہوا تھا, کیونکہ جب ہم بھی گئے تو پیانو یانا کوئی نہیں تھا. تو پھر بقول عمر کے کہ اس کی دادی نے 1957-58 کے اندر وہ ایک کچھ دیندار لوگ بلائے, اور وہ جو عمل کیا جاتا ہے اگر کوئی بھٹکی ہوئی روح ہو اس کو نکالنے کے لیے, تو وہ عمل وغیرہ کرائے انہوں نے, اور اس کے بعد وہ موسیقی بجنا بند ہو گئی. تو عمر کہتا ہے کہ 1966 کی پیدائش ہے عمر کی, تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا, بس باتیں سنی تھیں اپنے والد سے اور دادی سے. تو جب ہم ایسے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر پہنچے تو وہ پارلر کا دروازہ میں نے کھولا اور اندر منہ کر کے میں نے کہا مس فٹزہیو, یہ سوچتے ہوئے کہ شاید کوئی جواب آئے. اور جیسا کہ ہم یہ یوٹیوب کے اوپر جو یہ خوفناک فضول قسم کی یہ فلمیں دکھاتے ہیں, کوئی بھوت ایک دم ادھر سے ادھر ہو گیا, کوئی ایسے ہو گیا, تو میں نے کہا شاید کہیں ایک سایہ سا مجھے بھی نظر آ جائے, یا کوئی خوشبو وہ جو لگاتی تھی وہ پرفیوم, وہ اس کی خوشبو آ جائے. لیکن نہ خوشبو آئی, نہ پیانو کی موسیقی ہم نے سنی, نہ ہی وہ شفون کے لباس کی سرسراہٹ کی کوئی آواز تھی. تو وہ کہانی یعنی نہ سلیم اپنے عمر سلیم ترین کی دادی وہ کراتی وہاں پہ عمل, تو شاید ساڈی واری بھی لگ جاندی اتھے, کوئی سانو بھی دس پوچھ پیندی, کوئی کسی لباس کی سرسراہٹ, کوئی خوشبو, کوئی پیانو کی آواز, اور شاید کسی انگریز لڑکی کا شائبہ بھی نظر آ جاتا. تو مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا, اور گھر کی میں نے آپ کو تصویریں دکھا دی ہیں, تو ایک بار ہم پھر کچھ تصویریں چلا دیتے ہیں. اچھا, اب اس گھر میں ایک چیز ہے, آپ تصویریں دیکھیے اور میں آپ کو جاتے جاتے سنا دوں کہ جہاں تک مجھے یاد ہے عمر نے کہا کہ بھائی یہ ہمارے کام کی نہیں ہے اب یہ پراپرٹی, تو شاید ہم بیچ ہی دیں. تو اگر بک گئی تو جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے, اس کو بنا کے کسی نے اس میں رہنا نہیں ہے, اس کو ڈھا دیا جائے گا, اور یہ جو 1.5 ایکڑ کی زمین ہے اس کے اندر 5-5 10-10 مرلے کے چھوٹے چھوٹے دڑبے بن جائیں گے, اور جہاں پہ فٹزہیو اپنی بیوی اور بیٹی اور بھیا اور کوئی جو بچے تھے ان کے ساتھ رہتا تھا, تو وہاں پہ ایک شہر آباد ہو جائے گا اس 1.5 ایکڑ میں. وہاں پہ کوئی نا میرے خیال ہے 80-85 ہزار بندہ آ کے فٹ ہو جائے گا. تو یہ ایک چھوٹی سی داستان تھی, لیکن پتہ نہیں وہ تھا کبھی ہانٹڈ, وہاں پہ لڑکی کی روح پھرتی تھی یا نہیں, یہ میں آپ کو بالکل نہیں کچھ بھی اس کے بارے میں بتا سکتا.